تیسری دفعہ جب اس کو جو ہے وہ گرفتاری کے لیے ہب کارروائی کی جاتی ہے تو وہاں پہ چودھری اسلم جو ہے وہ خود لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، عرفان بہادر وہ ابھی ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، وہ بھی شامل تھے، حساس اداروں کے لوگ بھی شامل تھے۔ جب یہ وہاں سے چودھری اس کو رحمان ڈکیت کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو رحمان کو پہلے سے اطلاع مل جاتی ہے اور وہ حملہ کر دیتا ہے، جس میں حساس ادارے کے لوگ چودھری اسلم، عرفان بہادر اور دیگر سپاہی جو ہے وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، گولیاں لگتی ہیں انہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ رحمان کو ڈھونڈنے کے لیے تمام ادارے، پولیس اور یہ جو ہمارے اسلم ان کی ٹیم یہ سرگرم تھے، اور چودھری اسلم سے جب ہم ملتے تھے تو وہ ایک بات کہتے تھے یار میں عمرہ کرنے گیا تھا تو میں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یہ بندہ میرے ہاتھ آئے، کیونکہ اس کا میری کسٹڈی سے فرار ہو جانا میرے اوپر ایک جو ہے وہ سیاہ دھبا ہے، اسے ریموو ہونا چاہیے۔ خیر یہ معاملہ چلتا رہا اور پھر جو ہے وہ اطلاع سامنے آتی ہے 2009 میں کہ رحمان ڈکیت کا انکاؤنٹر ہو گیا ساتھیوں سمیت۔ اچھا، اس میں بھی ایسے آئی کہ میں کراچی پریس کلب میں تھا اور مجھے میری سورس نے اطلاع دی کہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ جناح اسپتال کے مردہ خانے لائی جا رہی ہیں۔ اچھا، تو میں تھا اور دیگر دو صحافی تھے، تو ہم نے آپس میں، آپ جانتے ہیں صحافیوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے سے پہلے میکسیمم انفارمیشن حاصل کر لی جائیں۔ تو وہ جو ہے وہ صرف ایک ہی دوست کو بتایا اور ہم وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے ویٹ کرنے لگ گئے، ابھی تک ڈیڈ باڈیز آئی نہیں تھیں۔ تو اس کے بعد ڈیڈ باڈیز آئیں اور اس کے ساتھ لوگ بھی موجود تھے، چودھری اسلم تھے، عرفان بہادر، دیگر لوگ تھے کہ جی انکاؤنٹر ہوا ہے اور ہم نے جو ہے وہ مار دیا ان کو۔ یہ انکاؤنٹر تو ہو گیا۔ اس انکاؤنٹر کے بعد مختلف جو ہے وہ میڈیا پر بھی رپورٹس آئیں اور سورسز نے بھی بتایا کہ اس انکاؤنٹرز کے حوالے سے مختلف خدشات جو ہے وہ پائے جا رہے تھے، تحفظات پائے جا رہے تھے کہ یہ انکاؤنٹر بنیادی طور پہ گرفتار کرنے کے بعد جو ہے مبینہ طور پہ گرفتار کرنے کے بعد مارا گیا۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں سامنے آئی، جیسے جو خود چودھری کی ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے دو نے بتایا کہ یہ بلوچستان میں شو کیا گیا تھا، جبکہ ڈیڈ باڈیز وہاں جب پہنچی تھیں تو ان سے تازہ خون بہہ رہا تھا، یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ قریب ہی کہیں مارے گئے تھے۔ ٹھیک۔ دوسری جو ہے وہ او ڈی آئی تھی کہ جی یہ جو ہے وہ نیشنل ہائی وے کی طرف مارے گئے ہیں۔ اور تیسری جو ایک جو ہے وہ چیز اس وقت سامنے آئی وہ سب سے زیادہ دلچسپ تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو ہے وہ اٹھائے کسی اور ادارے نے تھے اور چودھری نے جا کے، چودھری اسلم نے ان سے یہ حاصل کیے تھے، اور یہ بات بھی جو ہے وہ سامنے آئی کہ وہاں پہ شاید مبینہ طور پہ وہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ آپ لے لیں، چونکہ جو یہ ٹیم تھی جن کی کسٹڈی سے یہ فرار ہوا تھا وہ جو ہے وہ اپنے اوپر سے اس داغ کو دھونا بھی چاہ رہی تھی، لیکن اور اس پہ پے کیا گیا۔ جی ہاں، یہ مطلب یہ ایک چیز بھی سامنے آئی جب مختلف کنٹروورشل تھیریز سامنے آ رہی تھی، تو ان میں ایک تھیری یہ بھی سامنے آئی تھی کہ اصل میں یہ معاملہ ہوا تھا، گرفتار جو ہے وہ دیگر لوگوں نے کیا تھا اور ان سے پھر یہ لیا گیا تھا تاکہ جو ہے وہ ایک جو کسٹڈی سے یہ فرار ہوا تھا اس داغ کو دھویا جا سکے۔ جو بھی چیز ہوئی ان دا اینڈ یہ مقابلہ جو ہے یہ متنازع تھا کہ یہ اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ جینون پولیس مقابلہ ہے، اسے جو ہے وہ مختلف رپورٹس بھی آتی رہیں، انکوائریاں بھی ہوتی رہیں، چیزیں بھی آتی رہیں کہ یہ جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ اسی بات میں زیادہ وزن رہا اور زیادہ یہی بات ہوتی رہی کہ مختلف کنٹروورشل تھیریز کے ساتھ جو ہے وہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مقابلہ جینون نہیں تھا، لیکن ان دا اینڈ رحمان ڈکیت جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا۔ اچھا چلیں، میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ عزیر بلوچ تو چلیں اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے، رحمان ڈکیت تو مارا گیا، رحمان ڈکیت کے پاس پیسہ کتنا تھا؟ اس کے مارے جانے کے بعد اس کی سلطنت کا وارث کون بنا؟ پیسہ کہاں پہ استعمال ہوا؟ اس کی انویسٹیگیشن کیا ہوئی اور اس کی رپورٹس کیا منظر عام پہ آئیں؟ اب عملی شکل اس کے خانوادے کی کیا ہے؟ یاسر بھی اس میں نا مختلف چیزیں ہیں، مطلب آپ ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو مجھ سے ایک جو ہے وہ ادارے کے فرد نے ڈسکس کی تھی، میں آپ سے کرتا ہوں، تو آپ پورے ملک میں کہیں پر بھی اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو نا چیزیں تھوڑی سی سمجھ آنے، چاہے وہ کچے کے ڈاکو ہوں، چاہے وہ لیاری ہو، چاہے وہ
دیکھیں یاسر بھی مطلب سوچے کہ یہ رحمان ڈکیت ہو گیا، عزیر بلوچ ہو گیا، بابا لاڈلا ہو گیا، نورا ہو گیا، یہ سارے جو تھے یہ آپ یہ بینک اکاؤنٹس کھلواتے ہوں گے کیا یہ اماؤنٹس رکھنے کے لیے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. نہیں نا. تو یہ کہاں رکھتے ہوں گے؟ اپنے گھروں میں. کبھی بھی نہیں. یہ کچے کے ڈاکو کو بھی اس میں شامل کر لیجئے گا. ٹھیک. یہ مطلب یہ کسی نہ کسی گارنٹر کے پاس ہی رکھتے ہوں گے. ایگزیکٹلی گارنٹر کے پاس یہ رکھتے تھے. اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ بنیادی طور پہ اس گارنٹر کی ملی بھگت سے اگر کسی گینگسٹر کو مارا جاتا تھا تو اس گینگسٹر کی ملی بھگت سے ہی مارا جاتا تھا. وہ اطلاع دیتا تھا کہ جی یہ اتنی اماؤنٹ ہو گئی ہے اس کی، یہ اماؤنٹ یہاں پڑی ہوئی ہے، اس کی اتنی میرے پاس موجود ہے، اتنی یہاں پڑی ہوئی ہے. یہ جو جعلی قسم کے آپریشن کیے جاتے ہیں نا، ان کے پیچھے یہ لاجک ہوتی ہے اچھا. کہ جو اماؤنٹ ہے اور جو چیزیں ہیں یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وہاں سے مل جائیں گی. یہ کچے کے ڈاکوؤں کا بھی آپ یہی لگا دیں کہ بھائی کروڑوں روپیہ وہ اغوا برائے تاوان کا وصول کرتے ہیں، تو کون سا بینک ہے جو اکاؤنٹ کھول کے ان کے پیسے رکھتا ہے؟ اور پھر ایسے کو وہ ہر دوسرے دن تو وہ فرار ہو کے کبھی کسی دوسری جگہ، کبھی کسی دوسری جگہ، کبھی بلوچستان کی طرف نکل جاتے ہیں، کبھی کسی طرف نکل جاتے ہیں. تو پھر وہاں پہ اور پھر آپریشنز جو ہیں یہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں ہی کیوں ہوتے ہیں، چاہے وہ لیاری ہو چاہے وہ کچے گئے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ معاملات یہ تھے کہ اماؤنٹ جو تھیں ان کے گارنٹرز کے پاس تھیں، اور پھر آپریشنز بھی وہی کرواتے تھے. پھر جب معاملات آگے بڑھے تو یہ آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ مسقط کی طرف، دبئی کی طرف، اور یہاں جو ہے وہ انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی. جب انہیں باہر کی پارٹیاں ساتھ ملنا ان کے شروع ہو گئیں، اور جب ان کو وہ لوگ ملے جو ان ممالک سے، ان ریاستوں سے ان کے مددگار ثابت ہوئے، تو انہوں نے پھر ان کے جو ہے وہ بزنس وہاں پہ کروایا اور انہوں نے اماؤنٹس وہاں مٹ کرنی شروع ہوئی. اور ادروائز جو بالکل لوکل کرمنلز تھے، یعنی جو ان کے لوکل لڑکے تھے، ان کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو حصہ جاتا تھا وہ لازم بات ہے بہت کم ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے گھروں میں ہی رکھتے تھے. ٹھیک. تو پھر وہ مال غنیمت ہوتا تھا، جو بھی آپریشن کرتا تھا وہ جب ان کے گھروں میں داخل ہوتا تھا تو ان کے لیے مال غنیمت ہوتا تھا. تو بیسیکلی مال غنیمت تھوڑا سا بڑھنے کا انتظار بھی کیا جاتا ہے، جو تاثر ملتا ہے اور جو جن دوستوں یاروں سے بات ہوتی ہے ان سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب رحمان ڈکیت کے بیرون ملک جو پھر جائیدادیں ہیں ان کے سوا پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا. نہیں، رحمان ڈکیت کے حوالے سے تو یہ چیز آتی ہے، بلکہ ایک اور چیز جو ابھی سننے میں آئی ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، کہ رحمان ڈکیت کا بیٹا جو ہے وہ اب لیاری میں سرگرم ہو رہا ہے. تو یہ تو وہ یہ دیکھیں آپ، وہی جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ وہ انڈین فلمز کا وہ سین نہیں ہوتا کہ وہ باپ کے بعد بیٹا قتل کا بدلہ لے رہا ہے، اور پھر بیٹا آ کے گدی سنبھالے گا، اور وہ مطلب اس طرح کے اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ سرگرم ہو رہا ہے. اور جو بکھرے ہوئے گینگز کے لوگ ہیں جو مختلف آپریشنز کے بعد جو ہے وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے تھے، اور خاص کر یہ جو بڑے نام تھے جو ارشد پپو، غفار ذکری، یہ مارے جانے کے بعد، عزیر کی گرفتاری کے بعد جو تتر بتر ہو گئے تھے، ان کو وہاں سے وہ جمع کر رہا ہے اور ان کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. یہ سننے میں آ رہا ہے. اس کی کچھ جو وہاں کے مقامی دوست ہیں ان سے جب بات ہوئی انہوں نے بتایا، لیکن اس کی تصدیق تاحال نہیں ہو سکی ہے. تو یہ دیکھیں جو عزیر کی، ہم نے اس دن بھی میں نے آپ کو اس کے اکاؤنٹس کی، اس کی وہ ساری ڈیٹیلز جو جے آئی ٹی میں موجود تھیں، جے آئی ٹی رپورٹ میں میں نے وہ آپ کو دکھائی تھیں. وہ اس کے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو دوست یار ہوتے ہیں جن پہ آپ نے اپنے اچھے ٹائم میں، یعنی ان کا اچھا ٹائم اور اس ٹائم میں جو آپ نے احسانات کیے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے احسانات تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں. جو عزیر کے احسانات تلے دبے ہوئے تھے وہ وہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کئی جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں عزیر کی پراپرٹی پہ، جس کی وجہ سے اس کے اہل خانہ کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے. مطلب اس طرح کی. تو بہرحال جو چلے میرا ایک آخری سوال، یہ آپ وہ جو کہتے ہیں گارنٹرز کے پاس چیزیں پڑی ہوتی تھیں اور پھر پتہ ہوتا تھا کہ کہاں کہاں پہ چیزیں پڑی ہیں تو وہاں سے برآمد ہو جاتی تھی، تو برآمد ہونے والا تناسب کتنا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یہ تو یاسر بھی آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ جتنا ہمیں اعتبار ہے اپنے پولیس سسٹم پہ اور چیزوں پہ. تو میں نے آپ کو بتایا نا، تو یہ تو آپریشن میں تاخیر بھی اس لیے کی جاتی تھی کہ مال غنیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے. جو خود جو ہے وہ مطلب ہمارے جو وہاں پہ تھے، جو دوست تھے، وہ جب بتاتے تھے واپس آتے تھے
تو مالی اور اس میں تو جو ہے وہ تناسب کم ہوتا تھا. البتہ جو اسلحہ وغیرہ جو برآمد ہوتا تھا, جو چیزیں وہاں سے آمد ہوتی تھیں, وہ البتہ پوری طرح جمع کیا جاتا تھا, اور وہ اس کا تناسب پورا ہی رہتا تھا, وہ پورا ہی ظاہر کیا جاتا. ٹھیک.